پیاری پیاری وصیت، دلوں کو موہ لینے والی وصیت اور دلوں کے زنگ اتارنے والی سبق آموز باتیں کہ امت محمدیہ تیری کیا بات ہے، واہ میرے کریم آقا آپ کی کیا بات ہے، ہم کہاں اور آپ کہاں، ہمیں کون پوچھتا اگر آپ نہ ہوتے، ہماری کیا اوقات تھی، ہمیں کون سینے لگاتا، ہمیں کون بلاتا۔ آج ہمارے لیے گدے ہیں اور صوفے ہیں اور سرانے ہیں، حافظ صاحب ہے، قاری صاحب ہے، علامہ صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، استاد جی ہے، اور کیا سے کیا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے، یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے، یہ سب کچھ رسول کریم علیہ السلام کے صدقے میں ہمارا کیا ہے۔ جو امت مصطفیٰ کی شان اور امام الانبیاء کی شان ہم نے سماعت فرمائی، سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، وہ میرے ذہن سے نکل نہ جائے، آج ہی میرے اچانک مطالعہ میں آئی۔ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل آئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام یہ فرشتوں کے سردار ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، نوریوں کے سردار ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں آئے تو اجازت طلب کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں اندر آ سکتا ہوں۔ نوریوں کا تاجدار مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اجازت طلب کرتا ہے، حضور کی بارگاہ میں آتے ہوئے اجازت طلب کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک بڑا ادب ہے اور یہ ایک سبق ہے کہ کسی کے پاس بھی بندہ جائے تو پہلے اجازت طلب کرے، اجازت مانگے، بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے، کسی کے گھر میں بھی نہیں جانا چاہیے۔ حتیٰ کہ کتابوں میں آتا ہے آپ اپنے بیٹے کے گھر میں بھی جانا چاہیں تو کم از کم دروازہ کھٹکھٹا دیں، سلام بلائیں۔ ایک گھر سے دوسرے گھر میں بھی جائیں تو سلام بلائیں، یہ بھی ایک اجازت ہے۔ حضرت جبریل امین دروازے پر حاضر ہے، اجازت طلب کرتے ہیں، سرکار ارشاد فرماتے ہیں جبریل آ جا، لیکن جبریل امین گھر میں داخل نہ ہوئے، پھر اجازت طلب کی، فرمایا آ جائیے، لیکن نہ داخل ہوئے۔ تو تیسری مرتبہ میرے آقا نے وہ پیاری پیاری چادر اپنے مبارک کندھے پر اوڑھی اور آپ خود تشریف لے آئے۔ وہ کریم آقا یا ایھا المزمل کی چادر، جس چادر کی قسم اللہ قرآن پاک میں اٹھاتا ہے، جس چادر کے تذکرے رب قرآن پاک میں فرماتا ہے، وہ کتنی پیاری چادر ہوگی، قربان جائے۔ یہ بھی ایک محبت کی اعلیٰ ترین مثال ہے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر ادا سے محبت کرتا ہے۔ یہ ہمیں کس نے سکھایا ہے؟ یہ ہمیں رب نے سکھایا ہے۔ رب نے اپنے یار کی چادر سے پیار کر کے اور قرآن میں اس کا ذکر کر کے بتایا ہے، اے لوگوں میں تو اپنے محبوب کی چادر سے بھی پیار کرتا ہوں، سبحان اللہ، میں اپنے محبوب کی چادر سے بھی پیار کرتا ہوں۔ خوش نصیب ہے وہ جو ذات مصطفیٰ سے پیار کرنے والا۔ رسول کریم علیہ السلام خود تشریف لائے اور آپ نے جبریل سے پوچھا ہے جبریل آپ نے 2 مرتبہ اجازت مانگی لیکن آئے نہیں۔ تو یہ سمجھن بات ہے، میں تفسیر پڑھ رہا تھا تو اچانک میری نظر سے آج ہی گزری، تو رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جبریل یا رسول اللہ میں آ جاتا، لیکن ہم نوریوں کی یہ شان ہے کہ ہم اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو، کتا ہو یا تصویر ہو، ہم اس گھر میں نہیں آتے۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا تو دیکھا ایک کتیا کا بچہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک صحابی حضرت ابو رافع کو فرمایا یہ رحمتوں کے جو فرشتے ہیں یہ گھروں میں نہیں آتے، فرمایا لہذا آپ جائیے اور مدینے کے اندر جتنے کتے ہیں ان کا صفایا کیجیے۔ تو حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے کیا،
اس حدیث پاک کا ربط چونکہ حضرت جبریل امی سے تھا، اس لیے میں نے عرض کر دی وہ جو قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، اور اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ گھروں کے اندر تصویریں اور بے جا کتے پالنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ گھروں کے اندر ایسی چیزیں، فالتو قسم کی چیزیں اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو قرآن پاک رکھیں، رکھنا چاہتے ہیں سورہ یاسین شریف رکھیں، رکھنا چاہتے ہیں تو بخاری شریف رکھیں، رکھنا چاہتے ہیں مسلم شریف رکھیں، رکھنا چاہتے ہیں ابو داؤد شریف رکھیں، نسائی شریف رکھیں، ترمذی شریف رکھیں، ابن ماجہ رکھیں۔ یہ وہ کتابیں ہیں جن کو پڑھنے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج یہی حالت ہمارے کچھ بڑے بڑے آستانوں کی بھی ہے، وہاں پر بڑے بڑے کتے ہیں، وہاں پر کتے اور ریچھ شیر پالے جاتے ہیں، تو وہاں پر روحانیت کیسے؟ ہمارے بزرگوں میں روحانیت ہے الحمدللہ، اللہ کے ولیوں میں، لیکن جو جو وقت گزر رہا ہے ایک مادیت کا دور چل رہا ہے، جیسے وارث بھائی نے ابھی بتایا کہ ایک مادیت کا دور ہے، سنتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور یہ عالمگیر کام چل رہا ہے۔ ہم نے انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہوا حضور کی ہر سنت پر عمل کریں گے، جہاں تک ممکن ہوا سرکار کی ہر ادا کو اپنائیں گے انشاءاللہ۔ اگر یہی طریقہ ہم لے کر قبر میں جائیں گے تو پھر مصطفیٰ اپنا دیدار بھی کروائیں گے۔ چند دن ہوئے حضور کی بارگاہ میں جبریل نہ آئے، حضور کی بارگاہ میں جبریل نہ آئے، تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے کہا کہ محمد کو معاذ اللہ اس کے بڑے شیطان نے چھوڑ دیا ہے۔ رب کے لیے کہتی ہے، یعنی رب کے بارے میں کہتی ہے چھوڑ دیا ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو حضور کی بارگاہ میں یہ بات پہنچی تو آپ کے دل کو ٹھیس پہنچی۔ رب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، رب ذوالجلال کے بارے میں جو گستاخی کی گئی تو حضور کے دل کو ٹھیس پہنچی۔ جب دل کو ٹھیس پہنچی تو پھر رب ذوالجلال نے اس ٹھیس کا جواب قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور قرآن پاک میں دو قسمیں اٹھائی، دو اور قسمیں بھی کیسی اٹھائیں، سبحان اللہ۔ وہ اتنی پیاری قسمیں ہیں کہ کائنات میں بڑے سے بڑے مفسر تفسیریں کر کر کے تھک چکے ہیں، لیکن ان کی تفسیریں ختم ہی نہیں ہو رہی۔ ہر مفسر اپنے انداز سے، اپنے مطابق حدیث سے نچوڑ نکالنے کے بعد بھی یہ لکھتا ہے کہ زندگیاں ختم ہوئی، قلم ٹوٹ گئے، مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی بند نہ ہو سکا، ایک باب بھی بند نہ ہو سکا۔ دو قسمیں اٹھائیں۔ ہوا یہ کہ رب نے فرمایا والضحیٰ، قسم ہے تیرے مکھڑے کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے تیری پیاری زلفوں کی، ما ودعک ربک وما قلی، اے محبوبہ تو پریشان نہ ہو، بے شک تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے۔ چند دن تک وہی آنا بند ہوئی تو لوگوں نے کہنا شروع کیا تو رب نے قسمیں اٹھائیں۔ یہاں پر بڑی پیاری بات ہے، قسمیں کیوں رب نے اٹھائیں؟ رب ویسے تو فرما سکتا تھا محبوب تجھے تیرے رب نے نہیں چھوڑا، تو ہم نے یقین کرنا تھا۔ قرآن پاک کے ایک لفظ پر ہمارا یقین ہے، انکار کرنے والا کافر ہے۔ لا ریب فیہ، شروع میں رب نے فرما دیا اس میں شک نہیں ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ اگر رب یہی فرماتا ما ودعک ربک وما قلی، تجھے تیرے رب نے نہیں چھوڑا، تو ہم نے یقین کر لینا تھا، مگر قسمیں کیوں اٹھائی؟ ایک مفسر نے قلم توڑ کے رکھ دیے اور اتنا پڑھ کے دل خوش ہوا، سبحان اللہ، دل اش کر اٹھا۔ کہتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی اصول یہ ہے کہ اگر کسی پر کوئی تہمت لگائی جائے تو تہمت کو ثابت کرنے کے لیے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر عدالت کے اندر وہ مقدمہ جائے
تو جج یہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ بات کی ہے تو گواہ پیش کرو، لاؤ گواہ۔ اور اگر وہ گواہ نہ لا سکے تو دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے جس پر یہ تہمت لگی ہے، چوری کی، ڈکیتی کی، کسی اور چیز کی تہمت لگی ہے، پھر وہ اپنا دامن یوں صاف کرے گا، وہ سب کے سامنے قسم اٹھائے گا، سب کے سامنے قسم اٹھائے گا، اللہ کی قسم ہے میں نے یہ کام نہیں کیا، اللہ کی قسم ہے۔ کب کہے گا؟ جب وہ گواہ پیش نہ کر سکے، جس نے تہمت لگائی ہے، الزام لگایا ہے، وہ گواہ پیش نہ کر سکے۔ اللہ غنی۔ کافروں نے کہا کہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے، اب اس پر ان سے گواہی مانگی گئی، کہا گیا گواہی لاؤ، رب نے چھوڑ دیا ہے تو کوئی گواہی ہے آپ کے پاس؟ تو کافروں کے پاس کیا گواہی ہے جی؟ کافروں کے پاس تو کوئی گواہی نہیں ہے۔ کافروں کے پاس کیا گواہی ہے؟ ابو لہب کی بیوی کو جب پوچھا گیا کوئی گواہی ہے محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے، چپ، کوئی گواہی نہیں۔ کیا گواہی ہے اس کے پاس؟ بس یہی کہ چند دن وہی نہیں آئی، یہ کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو چھوڑنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب اس کے پاس کوئی گواہی نہیں تھی، اب بات کو ثابت کرنے کے لیے مد مقابل مصطفیٰ کی ذات تھی، اور سرکار نے قسم اٹھا کے کہنا تھا کہ اللہ کی قسم ہے مجھے میرے رب نے نہیں چھوڑا۔ یہ قسم مصطفیٰ نے اٹھانی تھی، قسم سرکار نے اٹھانی تھی، اللہ کی قسم ہے مجھے میرے رب نے نہیں چھوڑا۔ رب نے فرمایا محبوبہ تو قسم اٹھائے تو تیری مرضی، لیکن بات جب میری ذات یہ تیری ذات کی ہو تو پھر تو نہ بول، میں ساری کائنات کا رب ہو کے قسم اٹھاتا ہوں، والضحیٰ واللیل اذا سجا، تیرے چہرے کی قسم ہے، تیری پیاری زلفوں کی قسم ہے، اے محبوبہ تجھے رب نے نہیں چھوڑا۔ قسم سرکار نے، قسم سرکار نے اٹھانی ہے، قسم سرکار نے اٹھانی تھی، لیکن رب نے فرمایا محبوب تیری اطاعت میری اطاعت، تیری بیعت ہے تو تو نہیں بولے گا، تیری طرف سے جواب تیرا رب عطا فرمائے۔ فرمایا والضحیٰ، اور بعد والی بات ہے ما ودعک ربک وما قلی، پہلے چہرے کی قسم، چہرے کی قسم۔ سبحان اللہ، حضور کا چہرہ کتنا سونا ہے، سبحان اللہ۔ وہ اور مناسبت ہے، وہ اور آیت ہے، سورت ہے، وہ سورت لہب ہے، تبت یدا، وہ تبت یدا بھی لہب ہے، چہرے کی قسم ہے۔ اور یہاں پر بعض مفسرین نے فرمایا والضحیٰ سے مراد چہرہ بھی ہے، نماز چاشت بھی ہے، چاشت کی قسم، اور ایک معنی اور بھی ہے والضحیٰ سے وہ وقت نورانی مراد ہے جس وقت میں مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے۔ والضحیٰ، اے محبوب اس گھڑی کی قسم ہے جس گھڑی میں تو پیدا ہوا تھا، اور لیل رات کو کہتے ہیں عربی کے اندر، واللیل اذا سجا، اور اس رات کی قسم، یا اللہ کون سی رات؟ فرمایا تمہیں کوئی پتہ نہیں وہ رات کون سی تھی جب محب اور محبوب کے درمیان ملاقات ہو رہی تھی، اے محبوب اس شب معراج کی قسم، جب ملاقات ہو رہی تھی، جب جبریل بھی پیچھے تھا، کائنات کی سارے نظام پیچھے تھے، بس رب تھا اور رب کا یار تھا۔ فرمایا اس رات معراج کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، اس رات کی قسم ہے وہ معراج والی، ما ودعک ربک وما قلی، محبوب تجھے تو تیرے رب نے نہیں چھوڑا، نہیں چھوڑا۔ اللہ غنی، جسے رب اپنے محبوب، جب رب اپنے محبوب کو نہ چھوڑے تو جس کو محبوب اپنا بنا لے، محبوب جس کو اپنا بنا لے، اسے
کون چھوڑ سکتا ہے؟ کچھ چھوڑے تو اپنی مرضی ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں وہ بڑے مقرب ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ آج بھی حضور کی بارگاہ میں جلوہ فروز سبحان اللہ۔ وہ ابو بکر و عمر ہے، وہ ابو بکر و عمر ہے، آج بھی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں، جن کے متعلق حضور نے فرمایا کہ یہ ابو بکر و عمر اور میں ایک ہی مٹی سے گوندے گئے ہیں، اور فرمایا ہم جس جگہ پر دفن ہے قیامت والے دن اسی جگہ سے اکٹھے اٹھیں گے اور جنت میں اسی طرح اکٹھے جائیں گے۔ فرمایا لوگوں ابو بکر و عمر سے پیار کرنا، ابو بکر و عمر سے پیار کرنا، جو ان سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا، اور جو مجھ سے پیار کرے گا وہ خدا سے پیار کرے گا، جو خدا سے پیار کرے گا فرمایا وہ سیدھا جنت کے اندر جائے۔ ہمیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے طریقہ کار پر چلنا ہے، حضور کی آل سے پیار کرنا ہے، حضور کے اصحاب سے پیار کرنا ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اترک رسول اللہ کی۔ اللہ کریم ہماری یہ مختصر سی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اس گھر میں ہمیشہ رحمتوں کا نزول فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، اور ہمارے ناصر بھائی ہیں اور ہمارے دوسرے جتنے بھائی ہیں یا اللہ سب پہ اپنا خصوصی فضل و کرم، آمین آمین۔ واخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔